السلام علیکم ناظرین، میرا نام شہریار شاہد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کہانی ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے تو میں آپ سب کو بہت بہت مبارکباد دوں گا۔ اب مجھ سے پوچھیں کہ میں مبارکباد آپ کو کیوں دے رہا ہوں۔ میں مبارکباد اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ آپ گھروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں مبارکباد اس لیے دے رہا ہوں آپ کو کیونکہ آپ گھر پہ صرف ٹی وی لگا کے دیکھتے ہیں اور چل کیا رہا ہے سوشل میڈیا پہ کمنٹ کر دیتے ہیں، بس آپ کی یہی ذمہ داری ہے، آپ کی اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ ماشاء اللہ سے آپ کی اطلاع کے لیے 22 روپے پیٹرول پہ بڑھا دیے گئے ہیں اور بھی چیزوں پہ ریٹ بڑھا دیے گئے ہیں، منی بجٹ پیش کیا گیا ہے۔ یہ بات آپ کو بھی پتہ ہوگی، جو میں ویلاگ کر رہا ہوں یہ بات آپ کو بھی پتہ ہوگی، لیکن آپ کو بھی صرف پتہ ہے۔ آپ لوگ ماشاءاللہ سے ہماری قوم جو ہے اتنی کوئی بے حس ہو گئی ہے، اتنی کوئی بے حس ہو گئی ہے کہ وہ صرف ٹی وی کی حد تک رہ گئی ہے، وہ صرف سوشل میڈیا کی حد تک رہ گئی ہے۔ بڑھ گئے تو بڑھ گئے، ہماری صحت پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم تو دے دیں گے، پیسہ بہت ہے ہمارے پاس، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہمارے پاس تو ماشاءاللہ سے ڈالر بھی بہت ہیں، پیسہ بھی بہت ہے اور خرچے بھی بہت ہیں۔ یہ سوچ ہو گئی ہے آپ لوگوں کی، یہ سوچ بدلنی پڑے گی، جبھی ملک میں انقلاب آئے گا۔ اس طرح فیس بک پہ بیٹھ کے میسج کرنا، ٹویٹر پہ بیٹھ کے میسج کرنا، یوٹیوب پہ، یہ کافی نہیں ہے۔ اس کے لیے ہمیں نکلنا پڑے گا، ورنہ اسی طرح حکومت ہم پہ بجلیاں گراتی رہیں گی اور ہم بولتے رہیں گے کیا ہو گیا، 22 روپے تو بڑھے پیٹرول پہ، اور بڑھ جائیں گے تو کیا ہو جائے گا۔ تو اسی کا ساتھ اسٹارٹ لیتے ہیں کہ آج جو منی بجٹ پیش کیا گیا ہے اور پیٹرول کا بم جو پھوڑا گیا ہے، اور بھی چیزیں عوام پہ گرائی جا رہی ہیں، لیکن عوام تو آج بڑھا دیا گیا۔ آپ دیکھ لیں کتنی گھروں سے باہر نکل رہی ہے، کتنے احتجاج ریکارڈ ہو رہے ہیں، کتنی حکومت تو اسی طرح کرتی رہے گی نا، بڑھاتی رہے گی۔ اگر آپ اس طرح بیٹھے رہیں گے تو حکومت تو اپنا کام کرتی رہے گی، حکومت کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ تھوڑا سا چلاتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں۔ ایسا نہیں چلانا ہے، ایسا چلانا ہے، ایسا انقلاب لانا ہے کہ ان کی آنکھوں کانوں سے دھواں نکل جائے جیسے ہی ہمارے دھواں نکال لیں۔ تو رضا بھائی کیا کہیں گے یار، یہ جو ہماری عوام ہے، معصوم عوام ہے، ان کو میں معصوم عوام بولوں کیا بولوں، یہ جو مطلب اتنا حوصلہ ہے ان کے اندر، ان کے اوپر بم گرائی جا رہی ہے۔ یہ امپورٹڈ حکومت 10 ماہ ہونے کو ہے اور اتنی مہنگائی کر دی ہے، اتنی مہنگائی کر دی ہے، ان کی صحت پہ کوئی اثر ہی نہیں پڑ رہا۔ یہ تو بس گھر پہ بیٹھے ہوئے کمبل کے اندر ٹی وی لگا کے دیکھتے ہیں، چیزیں دیکھتے ہیں۔ واہ یار، بڑا افسوس ہوا یار، پیٹرول کے ریٹ میں اب اضافہ ہو گیا یار، کیا کہیں گے یار؟ یار شہریار بھائی، آپ بہتر تھا کہ سیاسی موضوع پر بات کرتے تو زیادہ اچھا رہتا، کیونکہ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے جب انگریز حکومت کرتے تھے ہندوستان پر، پاکستان اس وقت نہیں تھا، تو ہم کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، وہ تعداد میں بہت کم تھے، لیکن حکومت وہ اپنے سے زیادہ تعداد والوں پر کرتے تھے۔ کیسے؟ ذہنی غلامی، ان کو محتاج کیا۔ جب کسی قوم کو مارنا ہونا تو سب سے پہلے اس کے شعور پر حملہ کرنا ہوتا ہے۔ آپ ابھی انٹیریئر سندھ چلے جائیں، لوگ مر رہے ہوں گے، ووٹ بھٹو کا ہے۔ آپ چلے جائیں اندرون پنجاب، میں ان کی بات کرتا ہوں۔ دیکھیں، نہ میں مسلم لیگ نون کا کوئی مطلب ورکر ہوں، نہ میں پی ٹی آئی کا ہوں۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو مہذب جمہوری ملک ہوتے ہیں نا، وہاں جو الیکٹ کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، وہ عوام یہ دیکھتے ہیں کہ بروں میں سب سے کم برا کون ہے۔ صحیح بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہی ہوتا ہے۔ بہت سارے پولیٹیشینز ہیں، وہ سب برے ہیں، ان میں سب سے کم برا کون ہے؟ چھوڑ دیں نون لیگ، چھوڑ دیں پی ٹی آئی، ایم کیو ایم اور دوسرے، سب سے کم برا کون ہے؟ حقائق پر بات کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کون ہے۔ پھر ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں کس کا کیا تھا۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم اپنے چھوٹے سے فائدے کے لیے کہ اگر میں نون لیگ کا ہوں، میں پیپلز پارٹی کا ہوں، تو میں ووٹ دوں گا تو اس سے میرے بیٹے کو کوئی سرکاری مالی لگ جائے گا، کوئی جو ہے بیچارہ ایسے اسکول کا جس کا وجود نہیں ہوگا اس کا ٹیچر لگ جائے گا، کسی کو سرکاری ڈرائیور لگا دوں گا، ووٹ دے دو، ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا۔ بس ہم ذہنی طور پر اتنے غلام کر دیے گئے ہیں، اتنے مفاد پرست ہم ہو چکے ہیں کہ جب اس ملک کا وزیر اعظم یہ دیکھ رہا ہے کہ میری بیٹی کو کیسے بچانا ہے، تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میرے بیٹے کو کیسے لگانا ہے کسی سرکاری نوکری میں۔ تو وزیر اعظم ہے وہ اس طرح سوچے گا، میں بالکل ایک عام سا شہری ہوں، میں ایسے سوچوں گا۔ تو سوچ بدلنے کی بات ہے نا۔ یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ عوام نہیں نکلے گی، گھر میں بیٹھ کے بولے گی وہ بے غیرت ہے، وہ جو ہے گھٹیا ہے، وہ کرپٹ ہے۔ بھائی آپ کرپٹ ہو، وہ فائنینشلی کرپٹ ہے تو ہم مورلی کرپٹ ہیں۔ اگر وہ
اگر اس میں اخلاقیات نہیں بچی تو ہمارے اندر بھی کوئی اخلاقیات موریلٹی نہیں نام کی چیز نہیں کہ ہم یہ سوچیں. کیا میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ کیا وہ ہمارے آباء و اجداد تھے جنہوں نے بھارت کو توڑ کر پاکستان بنایا تھا؟ انہیں معلوم تھا کہ وہ مر جائیں گے، ان میں سے کئی لوگوں کو پتا تھا کہ وہ پاکستان نہیں دیکھ سکیں گے، یہیں مارے جائیں گے، لیکن انہوں نے جدوجہد کی. کیوں؟ تاکہ ان کی آنے والی نسلیں اس غلامی میں نہ مبتلا رہیں جس میں وہ تھے. کچھ لڑائیاں ایسی ہوتی ہیں بھائی کہ جو اس لیے نہیں لڑتے ہم کہ جیت جائیں، وہ صرف لڑنی پڑتی ہیں. جیسے امام حسین لڑے تھے، ان کو پتا تھا وہ جیت جائیں گے؟ نہیں، وہ لڑے، وہ جانتے تھے کہ وہ حق پر ہیں، فیصلہ اللہ کرے گا، جیت اللہ کی دین ہے، وہ دے جیسے بھی دے، جس شکل میں بھی دے. ہم اتنے ڈرے ہوئے، اتنے کوئی کمزور اور اتنی کوئی مطلب مردہ قوم ہے کہ ہمارے سامنے ہم جانتے ہیں غلط کون ہے، ہم جانتے ہیں کہ کرپٹ کون ہے، لیکن ہم بس بہرے گونگے اور اندھے بنے ہوئے ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں تھوڑا سا ابھی سیاست سے ہٹ کے میں اصل میں عوام سے بڑا جو ہے نا اس بار غمزدہ ہوں. بات یہ کہ رضا بھائی اس وقت جو حالات ہے نا وہ یہ ہے کہ خون سفید ہو گیا ہے. اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہے، بھائی بھائی کا نہیں، اگر ایک بھائی دوسرے مطلب اتنا کمپٹیشن ہو گیا ہے کہ اگر ایک بھائی ہے وہ دوسرے بھائی کی پہلے زمانے میں مدد کرتا تھا کہ بھائی ہے یار میرا مدد کریں گے، لیکن اب بھائی کا معاملہ ایسا آ گیا کہ اگر اس کو کوئی کام پڑتا ہے تو وہ بھائی جو ہے نا بول دیتا ہے نہیں یار اس کا کام نہیں ہو رہا، ایسی کم تیسی. یہ حالات ہیں. اگر یہی بات کم پڑوسی کی لے لیں، پڑوسی میں اگر کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو ہم اس پہ ہنستے ہیں، ہم تماشائی بن گئے. مطلب اس طرح کی مطلب ہماری مینٹیلٹی ہو گئی ہے کہ اس وقت ہم جو ہے تماشائی بن کے رہ گئے ہیں. اور یہ جو حکومت ہے یہ اسی گن چکر میں ہمیں گھماتے رہ رہی ہے، چورنگی گھماتی رہ رہی ہے کہ ہم آپس میں ہی لڑتے رہیں اور یہ ہمیں ٹھوکتے رہیں. تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے رضا بھائی کہ ہم تماشائی بن گئے، ہم ایک پیج پہ نہیں ہیں، ہم جو ہے حق کی بات نہیں کر رہے، ہم جو ہے صرف دیکھنے والے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ شہریار بھائی جب جاپان میں میرے خیال سے سونامی آیا تھا تو اس وقت آپ کو پتہ ہے کیا ہوا تھا؟ لوگوں نے نا اپنے گھروں سے چیزیں نکال کر باہر ٹیبل پر رکھ دی تھی کھانے کی. تو جو بیچارے اس سونامی سے متاثر ہوئے تھے وہ آتے تھے، اپنی ضرورت کے مطابق چیز اٹھاتے تھے اور چلے جاتے تھے. ان میں سے کوئی ایک ایسا نہیں تھا کہ جو ساری چیزیں اٹھا کے لے جائے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جو پہلے جو ہمارے بعد بھی اور کتنے لوگ ہیں ان کو بھی کھانا ہوگا. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، آپ ابھی جائیں باہر، آپ کچھ بانٹیں، ہوٹل کا معاملہ دیکھ لیں، آپ دیکھیں بالکل کس طرح لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں چیزوں پر، کہ آپ شادیوں میں دیکھ لیں کیا حال ہوتا ہے. ریاست مدینہ میں نا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق بھلے معاف کر دے لیکن جو ان حقوق العباد ہے نا وہ معاف نہیں کرے گا. نہیں کر سکتے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اچھا مجھے ایک چھوٹی سی بات کا جواب دیں آپ کہ یہ جو ابھی ملک کے حالات ہیں، جو ملک کی کنڈیشن ہے اس وقت، اگر میں اور آپ اور جو دیکھنے والے لوگ ہیں یہ اگر اپنے گھر سے سٹارٹ کریں کہ یار گھر کے نظام کو چینج کریں، گھر کے نظام میں چینجنگ لائیں، تو کیا سیاست دانوں کو تو چولہے بھاڑ میں ڈالیں، میں تو بولتا ہوں آگ لگا دیں، چھوڑ دیں. اگر ہم اپنے گھر سے ہی سٹارٹ کریں گے تو کیا چینجنگ نہیں آئے گی؟ کیا تبدیلی نہیں آئے گی؟ کیا فرق نہیں پڑے گا؟ میرے بھائی اگر ہم جو جس تبدیلی کی آپ بات کر رہے ہیں نا وہ تبدیلی اگر ہم لانے کی کوشش کریں گے تو شاید ہم گھر سے باہر ہو جائیں، کیونکہ ہم لوگوں کو ہم نے پتہ ہے کیا ہے، حرام کو حلال کر دیا ہے اور بہت ایزی کر دیا ہے. حلال کو اتنا مشکل کر دیا ہے کہ وہ حرام نظر آتا ہے ہر چیز میں. جائز کو اتنا ناجائز کر دیا ہے کہ وہ بندہ کہتا ہے بھائی اس جائز کے کو بھاڑ میں ڈالو، ناجائز کی طرف چلے جاؤ. ایک میں کبھی نیوز پڑھ رہا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ کرپشن اس لیے بھی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ جو گھر والے ہیں وہ بیویاں ہوتی ہیں وہ ڈیمانڈ بہت کرتی ہیں. جو ہاں کرپشن جو افسر کر دیتے ہیں وہ اس لیے کر دیتے ہیں. آپ نے کہا کہ بھائی بھائی کا نہیں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہاں پر مفاد پرستی اتنی ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی ہے تو لالچ کی وجہ سے، اس کو معلوم ہے آپ کا اپنا خون بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ لالچ کی وجہ سے آپ کے ساتھ ہے، اس کو فائدہ نظر آتا ہے وہ آپ کے ساتھ ہے، اور جہاں اس کو نظر آیا کہ بس ہو گیا وہ آپ سے آنکھیں پھیر لے گا. یہ حقیقت ہے. آپ کے صحیح وقت میں
آپ کے ساتھ سب ہوتے ہیں لیکن آپ کے برے وقت میں آپ کی پرچھائی ہوتی ہے آپ کے ساتھ اور کوئی نہیں ہوتا. یہ ہمارے معاشرے کی حقیقت ہے. ایسے کئی واقعات ہیں, میں کیا بتاؤں, مطلب ضرورت نہیں ہے یہ سب کھولنے کی, لیکن آپ جانتے ہیں کہ ایسا ہی ہے. تو ہم کس کو برا کہیں, ہم کیوں برا کہیں جب ہمیں معلوم ہے کہ ہم خود کتنے بڑے منافق ہیں. ہر انسان اپنے مطابق نواز شریف ہے, اپنے مطابق شہباز شریف ہے, تو پھر ہم جو اصل میں ایکچوئل شہباز شریف اور نواز شریف ہے ہم انہیں کیوں گالی دیں؟ نہیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ میں اگر ایک عام آدمی کی بات کروں, میں امیر طبقے کی بات ہی نہیں کر رہا, ان کے لیے تو پیسہ کوئی معنی ہی نہیں رکھتا. میں ایک عام آدمی کی بات کر رہا ہوں کہ اگر اس کے گھر میں ایک بیوی ہے, 2-3 بچے ہیں, اور وہ اسکول گوئنگ ہے, اور اس کی سیلری 40,000 ہے, اور مہینہ سمجھے 2 مہینے بعد اس کی سیلری آتی ہے, اور اتنی مہنگائی ہے, وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ اپنے آپ کو آگ نہیں لگائے گا وہ بندہ؟ اس کی ذہنی کیفیت کیا ہوگی؟ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے بھائی, بالکل بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہی ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ یہاں لوگ مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. پوری دنیا میں ایسا نہیں ہوتا. پوری دنیا میں ادارے ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے جاپان میں, ایسے ترقی یافتہ ممالک میں ورکنگ آورز بھی کبھی کم ہو جاتے ہیں, چھٹیاں بھی 2 مل جاتی ہیں, بینیفٹس الگ, ملازموں کو عزت دی جاتی ہے. یہاں پر کہا جاتا ہے کہ بھائی کام کرنا ہے کرو, نہیں آپ نکل جاؤ, اگلے لائن میں کھڑے ہیں. اور واقعی کھڑے ہیں. لوگ اتنے مجبور ہیں کہ وہ اپنی سیلف رسپیکٹ کو مٹا کر کام کرنے کو تیار ہیں. وجہ جو یہاں پر آپ بتائیں نا, ٹیلنٹڈ لوگ کیا پاکستان میں رکتے ہیں؟ 7 لاکھ لوگ نکل گئے کیونکہ بالکل. ان کو دوسرے ملک سے عزت ملی, دوسرے ملک میں ان کو ایک سہولتیں ملی, وہ چلے گئے. کیوں نہیں رہنا چاہتے پاکستان میں؟ ابھی مجھے آپ کو موقع ملے ہم بھی چلے جائیں گے, بڑی خوشی سے جائیں گے. وجہ یہی ہے کیونکہ یہاں کا نظام اتنا کرپٹ ہو چکا ہے کہ یہاں پر, یعنی آپ یہ دیکھیں کہ سرکاری بلڈنگ جس کے اوپر یہ حدیث لکھی ہوگی کہ رشوت لینے اور دینے والا دونوں جہنمی ہے, اس کے نیچے سرکاری افسر کھڑے ہو کے رشوت لیتا ہے. یہ مقام ہے ہمارا. ایک اور میں آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں, یہ میری اپنی آنکھوں دیکھی اگزامپل ہے. میرا ایک اسکول کا جگری دوست جو ہے وہ پرتگال گیا. یقین مانے رضا بھائی, وہ کووڈ میں اتنا برا حالات ہو گئے تھے اس کے کہ وہ وینٹ پہ آ گیا تھا, وینٹیلیٹر پہ آ گیا تھا. لیکن اس کی جو پرتگال کی گورنمنٹ تھی, اس نے اللہ نے ان کے ہاتھ میں شفا دی, لیکن اس کے جتنے بھی اخراجات تھے وہ سب گورنمنٹ نے بیئر کیے. اب میں یہاں آ جاؤں, سندھ میں آ جاؤں, یہاں پر آ جاؤں, تو یہاں پر اگر بندہ وینٹیلیٹر پہ آیا تھا نا تو سمجھو وہ مر جاتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اتنا برا حال ہے یہاں کے ہاسپٹلس کا, اتنا کسائی بنے ہوئے ہیں ڈاکٹر یہاں کے, کہ وینٹ پہ بھی جب آتا ہے نا بندہ مر جاتا ہے, اس کو بولتے ہیں وینٹ پہ, کیوں؟ آکسیجن دیتے ہیں اس کو مصنوعی, اور اس سے پیسے چارج کرتے ہیں. مطلب یہاں پر یہ حالات ہے. وہاں پر باہر ممالک میں انسانیت ہے, یہاں کیا ہے؟ دیکھیے شہریار بھائی, آپ اتنا سے اندازہ لگائیں کہ کرونا کے وقت جو ماسک 10 کا تھا وہ 200 کا ہو گیا, بالکل. جو سینیٹائزر 50 کا تھا وہ 500 کا ہو گیا. سر اس طرح ترقی ہوگی. جو آکسیجن کا سلنڈر آپ کو جگہ جگہ مل جاتا تھا وہ اتنا شارٹ ہو گیا کہ وہ آپ بھیک مانگ کے ہاتھ وہ کر. آپ یہ دیکھیں کہ قبرستان کے گورکن کو بھی دفنانے کے لیے آپ پیسے دیتے تھے, ہاسپٹل سے لاش لینے کے لیے بھی آپ رشوت دیتے تھے اس وقت. آپ یہ دیکھیں کہ رمضان آتے ہیں, یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, اور رمضان آتے ہی وہی چیزیں مہنگی ہوتی ہیں کہ جن کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو معاملہ کیا ہے, مسئلہ کیا ہے کہ یہاں ہم لوگ ذخیرہ اندوز, منافع خور, جھوٹے, کرپٹ, گھٹیا, بد کردار ہم لوگ ہیں. ہمارے مسائل کی وجہ سے, وہی بات ہے, اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو اپنی حالت نہیں بدلتی. جب ہم اپنے آپ میں اتنے گندے ہو چکے ہیں تو پھر ہم کیسے توقع کریں کہ آیا تھا نا ایک حکمران, 4 سالوں میں اس نے معیشت بدل کے رکھ دی, 4 سالوں کے اندر اس نے 75 سالوں کا گند صاف کرنا شروع کر دیا تھا, 4 سالوں میں اس نے ہمیں ایک بااصول خود مختار قوم بنانا شروع کر دیا تھا, عوامی منصوبے بنانے شروع کر دیے تھے. لیکن آپ دیکھیں کہ اسی کے پارٹی میں سے لوگ توڑے گئے, سندھ ہاؤس میں نکلے, اور کر کیا رہے ہیں منافق لوگ؟ نمازیں پڑھ رہے ہیں. جب جیو نے وہ بریکنگ کی تھی تو نماز پڑھ رہے تھے وہ سب. وہ اب میں کیا بولوں کہ سر سجدے میں, تشریف دغا بازی میں, یہ وہ اعلیٰ کام تھا میرے بھائی. ناظرین, یہ حالات ہیں اس ملک کے. ایمان نہیں ہے, ہم ایمان ہی نہیں ہے ہمارے اندر, ایمان کی طاقت ہی نہیں ہے ہمارے اندر. کیوں؟ کیونکہ ہم برائیوں میں لگ گئے, ہمیں برائیوں میں لگا دیا گیا ہے, ہمیں انسانیت ہمارے اندر ختم ہو گئی ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر ہمیں
اس ملک کے حالات کو بہتر کرنا پڑے گا تو پہلے اپنے گھر سے شروع کرنا پڑے گا. اپنے گھر کو ٹھیک کریں گے تو ملک کے حالات ٹھیک ہوں گے. اپنے اعتراف اپنے گھر کے بعد اپنی گلی میں, اپنی گلی سے نکلنے کے بعد اپنے ایریے میں, اپنے ایریے سے نکلنے کے بعد اپنے شہر میں, اس طرح ترتیب بنائیں گے تو ملک بدلے گا. سیاست دان تو آئی لوٹنے کے لیے, لیکن آپ پہلے اپنے آپ کو تو بدلے. آپ تو سیاست دان نہ بنے, آپ کیوں بن رہے ہیں سیاست دان؟ آپ تو آج اپنے بھائیوں کو دیکھیں, غریب بھائیوں کو دیکھیں, کس طرح بیچارے اپنے آپ کو بے روزگاری کی وجہ سے, بچوں کو نہ کھلانے کی وجہ سے اپنے آپ کو آگ لگا رہے ہیں, اپنی خودکشی کر رہے ہیں. مت کریں اس طرح. اپنی یہ جو ہوٹل میں اتنی لائن لگی ہوئی تھی ایک کافی شاپ پر جس نے ریکارڈ قائم کیا ہے, یہ چیز چھوڑ دیں, سب پہ لعنت بھیجیں, انسانیت لے آئیں اپنے اندر. تو ناظرین اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. رضا بھائی آپ کا بہت شکریہ, آپ نے بہت اچھا تجزیہ دیا. زندگی رہی تو نئے ویلاگ سجدے میں اور تشریف دغا بازی میں اسی کو کہہ رہے ہوں گے آپ. جی جی جی. تو زندگی پسند آئی آپ مجھے نہیں, آپ کی سارا تجزیہ آپ کا ایوان تھا. تو ناظرین اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو نئے ویلاگ نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, اور اسی امید کے ساتھ کہ آپ بھی جاگیں گے, میں بھی جاگوں گا, یہ بھی جاگیں گے. اللہ نے کے بعد.